السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، بحمد اللہ تعالی ہمارا یہ آخری درس ہے۔ پچھلے درس میں ناظرین ہم نے شیطان کے جو اولیاء ہیں ان کی شناخت کیا ہے، ان کی صفات کیا ہیں، یہ جانا، اور پچھلے درس میں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جو الرحمن کے اولیاء ہیں ان کی خوبیاں کیا ہیں، اور اسی طرح سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اولیاء ہیں ان کی قسمیں کیا ہیں، اور کوئی آدمی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے ضروری شے کیا ہے جس کے ذریعے سے وہ اللہ کا قریبی ہوتا ہے، اور اسی طرح آخر میں ہم نے اولیاء کے فضائل کیا ہے وہ بھی چند فضیلتیں ہم نے جانی۔ ناظرین اکرام، آج اسی موضوع کو ہم مکمل کرنے والے ہیں۔ اولیاء کی جب بات آتی ہے ناظرین اکرام تو ایک خاص طبقہ ہے جس کا ذکر ضرور ہوتا ہے، وہ طبقہ ہے صوفیہ کا۔ صوفیہ ناظرین اکرام ایسا گروہ جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے زاہد اور عابد سمجھتے ہیں، اور انہوں نے ابھی جو صوفیت جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو کتابیں ان کی لکھی ہوئی ہیں، جو گروہ ان کا موجود ہے، اس کو آپ دیکھیں ناظرین اکرام تو وہ خصوصی طور پر کچھ ایسی چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں جن چیزوں سے شریعت اسلامیہ کا واضح اختلاف نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں۔ صوفیہ کی جہاں تک بات ہے ناظرین اکرام تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ ابتدا میں جب ان کی شروعات ہوئی تو ان کا یہ معاملہ تھا، وہ یہ ترغیب دیتے تھے لوگوں کو کہ دنیا سے اپنے تعلق کو کم رکھو، اپنا تعلق دنیا سے کم رکھو، آخرت سے زیادہ تعلق رکھو۔ اور پھر دھیرے دھیرے، ابتدا میں تو ان کی وہ شکل نہیں تھی، ابتدا میں ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں تھیں جو سنت کے خلاف تھیں، لیکن بعد کے ادوار میں ناظرین اکرام ایسی چیزیں صوفیہ کے اندر آ گئیں جو کھلے طور پر بدعت ہے، ضلالتیں ہیں، بلکہ شرکیات کی بھرمار بھی صوفیہ کی یہاں آ گئی۔ لہٰذا تصوف یہ ایک مصیبت ہے، صوفیت یہ بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں کے لیے کہ اس نے امت کا بہت نقصان کیا، عقیدے کا بھی، عمل کا بھی، منہج کا بھی، سلوک کا بھی۔ انہوں نے ان سارے ابواب میں بہت ساری خرابیاں پیدا کی۔ ناظرین اکرام، صوفیہ جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، خاص طور پر وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اصحاب صفہ کی طرف، جبکہ صوفیہ حقیقی معنوں میں اصحاب صفہ سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اصحاب صفہ وہ صحابہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، ان کے لیے کوئی گھر نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھے، کوئی پناہ گاہ نہیں تھی، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چبوترا ان کے لیے متعین کیا، اس چبوترے پر وہ رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، دنیا سے ان کا تعلق نہیں ہوتا تھا۔ قرآن مجید نے بھی ان کی تعریف کی ہے، لیکن یہ صوفیہ نے ان سے یہ مسئلہ نکالا کہ اللہ کے بعض ایسے نیک بندے ہوتے ہیں کہ جو دنیا سے ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے پابند نہیں ہیں، بلکہ بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ اصحاب صفہ مستقل ان کے لیے کچھ خاص احکامات ہیں جو دوسروں کے لیے نہیں تھے۔ ناظرین اکرام، یہ گمراہی ہے۔ اصحاب صفہ وہ صحابہ جو فقراء تھے، جن کے پاس مال نہیں تھا، وہ اس چبوترے پہ رہتے تھے، جن میں ایسے صحابہ بھی ہیں کہ جنہوں نے ابتدا میں وہاں پر وقت گزارا، بعد میں جب ان کے لیے انتظام ہو گیا تو انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ علماء کہتے ہیں اصحاب صفہ یہ کوئی صفت نہیں ہے کہ ہاں کوئی خاص صفت کے لوگ ہیں، اسلام نے گویا کہ دو گروہ ہیں، ایک تو عام مسلمان ہے، دوسرا اصحاب صفہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے صوفیہ نے کہا کہ اسلام میں بھی خاص طور پر ہمارا درجہ ہے کہ ہم صوفیہ ہیں، اور ہمارا خصوصی عمل ہے، خصوصی ہمارا عقیدہ ہے، ہم عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔ انہوں نے اصحاب صفہ کو ایسا پیش کرنے کی کوشش کی گویا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے واضح تعلق نہیں، بلکہ وہ اللہ میں فنا ہو گئے تھے۔ ناظرین اکرام، اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر اس کے سب سے زیادہ حقدار تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے بڑے جو صحابہ تھے وہ اصحاب صفہ میں سے نہیں ہیں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ اصحاب صفہ میں سے نہیں ہیں، عشر مبشرہ اصحاب صفہ میں سے نہیں ہیں، اور بعض تھے اور واپس جب ان کے نظم ہو گیا تو انہوں نے چبوترے کو چھوڑ دیا، مسجد نبوی سے اپنے گھر میں منتقل ہو گئے۔ اگر وہ خاص صفت ہے، خاص ان کا مقام ہے، خاص ان کی الگ شریعت ہے، تو پھر یہ افضلیت کیوں چھوڑ دی انہوں نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص صفت نہیں ہے، کوئی خاص گروہ نہیں ہے کہ جس گروہ کے لیے الگ شریعت کے الگ احکامات ہیں
اور عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے الگ احکامات ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ نے کیوں بعد میں جن کے لیے انتظام ہو گیا انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا؟ نمبر 2، جو سب سے بڑے صحابہ تھے اس میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ نمبر 3، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان ہے کہ آپ نے دین کے 2 حصے کیے، ایک حصہ وہ ہے جو عام مسلمانوں کے لیے، اور ایک حصہ وہ ہے جو اصحاب صفہ کے لیے خاص ہے۔ لہذا صوفیہ کا، تصوف کا اصحاب صفہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اصحاب صفہ یقیناً زاہدین، عابدین، وہ لوگ جو عبادت کرنے والے، دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرنے والے لوگ تھے، لیکن اس سے تصوف کو نہیں جوڑا جا سکتا۔ اس لیے کہ ناظرین اکرام، صوفیت جو آپ صوفیت آج جو صوفیت آپ دیکھتے ہیں، ان کے یہاں عقیدے سے لے کر احکام، عبادات اور معاملات، ان سب میں خرابی اور گمراہی پائی جاتی ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ علماء نے ابتدائی زمانوں ہی میں ان سے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا، ان سے لوگوں کو متنبہ کیا۔ آپ جانتے ہیں شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ آپ دنیا سے بے رغبت ضرور ہوں، دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دنیا کو ہی چھوڑ دیں اور اپنے ذمہ داریوں سے اور شریعت کے احکام سے ہی آزاد ہو جائیں۔ اب دیکھیے، یہ مشہور حدیث ہے جسے اہل علم نے نقل کیا ہے صوفیہ کے رد میں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے نقل کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5036، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 1401 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ازواج مطہرات کے پاس 3 صحابہ آئے جسے حدیث ثلاثۃ رہطن کہا جاتا ہے، اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اعمال کے بارے میں پوچھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عمل کرتے ہیں، کیسا عمل کرتے ہیں، کتنی آپ کی محنت ہے، مجاہدہ ہے، تو تینوں نے ایک عزم کیا۔ ایک صحابی نے کہا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، میں ہمیشہ رات میں نماز پڑھوں گا، کبھی نہیں سوؤں گا، پوری رات نماز پڑھوں گا۔ اور ایک نے کہا انا اصوم الدہر ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، یعنی سال کے مکمل دن میں روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور ایک نے کہا انا اعتزل النساء، میں عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا، یعنی نکاح نہیں کروں گا، لا اتزوج النساء۔ اور ایک نے کہا کہ میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آپ کو بتایا گیا، تو آپ نے کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم ہی وہ لوگ جنہوں نے ایسی اور ایسی بات کہی ہے؟ پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آئے، اور آپ نے ممبر پر آئے، اب دیکھیے واقعہ گھر کے اندر ہے، لیکن آپ نے پوری امت کو ڈرایا، اور آپ نے ممبر پر آ کر کے کہا اما واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، خبردار میں اللہ کی قسم میں تم بے شک سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، خشیت رکھتا ہوں، واتقاکم لہ، اور سب سے زیادہ تقوی میرے پاس ہے۔ آپ نے پہلے وضاحت کی، اپنی شخصیت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ سب سے زیادہ تقوی میرے پاس ہے اور سب سے زیادہ خشیت میرے پاس ہے۔ اب کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو پھر وہ یا تو رسول سے اپنے آپ کو آگے سمجھ رہا ہے، اگر آگے نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر رسول نے جو نہیں کیا وہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ حدیث کا ابتدائی حصہ ناظرین اکرام اس اصول کو واضح کرتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میزان الاکبر ہیں، سب سے بڑا ترازو، سب سے بڑا میزان اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے ذریعے سے ہی اعمال صحیح اور غلط کیا ہے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ نے کہا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ خشیت میرے اندر ہے، اور میرا یہ معاملہ ہے لیکنی اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور وہ اصلی وارقد، میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں۔ پہلے آپ نے رد کیا کہ میرا یہ معاملہ ہے کہ میں سال کے ہر دن روزہ نہیں رکھتا، میں نفل روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، کھا پی کر کے اپنے دن کو گزارتا ہوں عام لوگوں کی طرح، اور روزے بھی رکھتا ہوں، ایسا نہیں کہ میں صرف ایک ہی کام کرتا ہوں کہ ہمیشہ روزہ رکھوں۔ آپ نے کہا دوسرا رد کیا آپ نے، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدْ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں اور آرام بھی کرتا ہوں، نیند بھی مکمل کرتا ہوں، اور آگے آپ نے کہا وَتَزَوَّجُ النِّسَاء، اور میں شادی بھی کرتا ہوں، اور آپ نے نکاح کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کے ان کے جملوں کا رد کیا کہ یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ میں چونکہ سب سے زیادہ ڈرتا ہوں اور میرا یہ معاملہ ہے کہ میں یہ سارے کام کرتا ہوں۔ پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم اصول اور ضابطہ بیان کیا۔ آپ نے کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، جو میری سنت سے دور چلا جائے، اعراض کر لے، دور ہو جائے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچئے یہ بات ان لوگوں سے کہی جنہوں نے جو عبادتیں ثابت ہیں، نماز پہلے سے ثابت ہے،
روزہ پہلے سے ثابت ہے اور نکاح پہلے سے ثابت ہے، جو ثابت شدہ چیزیں ہیں ان کے بارے میں صحابہ، جو 3 صحابہ تھے، انہوں نے عزم کیے تو اللہ کے نبی نے اسے بھی صحیح نہیں قرار دیا، اور آپ نے کہا جو میری سنت سے اعراض کرے مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو ناظرین، سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ آپ دنیا چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پورا سال روزہ رکھیں اور پوری رات نماز پڑھیں، یا اپنے آپ پر، اپنے نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ اسے پابند کر دینا۔ شریعت نے اسے صحیح نہیں سمجھا ہے۔ صوفیہ سے ہمارا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دنیا کی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جائے اور شریعت کے قوانین اور قاعدوں سے آزاد ہو جائے، سنت کے مطابق دنیا کو چھوڑنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کو چھوڑا تھا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کی تھی، لیکن آپ نے نکاح بھی کیا تھا، اور آپ گوشت بھی کھاتے تھے، اور آپ روزہ رکھتے بھی تھے، نفلی روزے چھوڑ دیتے، عام لوگوں کی طرح کھاتے تھے، آپ رات میں آرام بھی کرتے تھے۔ تو جن صوفیہ نے یہ کہا دنیا کو چھوڑ کر آپ پورا وقت عبادتوں میں لگاؤ، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ سنت یہ کہتی ہے کہ دنیا آپ کو چھوڑنی ہے، دنیا سے آپ کو بے رغبت ہونا ہے، وہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ صوفیہ کے خلاف اہل علم نے بیان کیا ہے۔ اس لیے ناظرین اکرام، شریعت اسلامیہ نے ایک چیز ہے جسے حرام قرار دیا ہے، وہ ہے رہبانیت۔ شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، کہ رہبانیت کو ان لوگوں نے ایجاد کیا۔ کن لوگوں نے؟ عبادت کے نام پر اسے ایجاد کیا گیا۔ سورہ حدید آیت نمبر 27 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، کہ رہبانیت کو ایجاد کیا۔ کن لوگوں نے ایجاد کیا؟ نصارہ نے اسے ایجاد کیا۔ رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت کا مطلب ہے کہ صرف دنیا داری نہیں، دنیا کو ہی چھوڑ دو، اور دنیا کو چھوڑ کر کے تم الگ الگ ہو جاؤ اور دین کے لیے خوب محنت کرو، خوب عمل کرو۔ شریعت نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ابتدعوها، یہ کام انہوں نے اپنی طرف سے کیا ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی طرف سے ہے، ما کتبناها علیہم، ہم نے یہ چیز ان کے اوپر فرض نہیں کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس چیز کی مذمت کی ہے کہ کوئی آدمی دین کے نام پر ہی صحیح ایسی چیزیں دین میں داخل کرے جو دین میں نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رہبانیت کو اسے حرام قرار دیا، اور شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ انسان دنیا کے فتنے سے محفوظ ہو، لیکن وہ فتنہ اس طریقے سے محفوظ ہو کہ وہ شریعت کی مخالف بھی نہ ہو۔ اگر شریعت کے مخالف ہو گئے تو وہ خود ایک فتنہ ہے۔ گویا کہ ہم نے برائی کو ختم کیا برائی سے، اب دنیا سے ہمیں بچنا ہے، اور وہ بھی شریعت کے خلاف جا کر کے، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو سورہ حدید کی جو آیت ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائیوں کی مذمت کی ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے غلو کیا عبادتوں میں، رہبانیت اختیار کی جس کو ہم نے فرض نہیں کیا تھا، یہ ان کا اپنا عمل ہے۔ اسی ناظرین اکرام، جب ہم سلف کو دیکھتے ہیں، اہل علم کو دیکھتے ہیں کہ صوفیہ کے بارے میں وہ کیا سمجھتے تھے اور کیا کہتے تھے، تو ہمیں نظر آئے گا کہ صوفیہ کا جو ابتدائی زمانہ تھا جب ان کی شروعات ہوئی تھی، وہ کتاب و سنت کے قریب تھے، لیکن جو بعد میں آنے والے لوگ تھے ان کے اندر بہت ساری گمراہیاں پیدا ہو گئیں اور بہت ساری ضلالتیں آ گئی، جس کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا۔ اس لیے علماء نے ان سے لوگوں کو ڈرایا ہے اور ان کے طریقے کو اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جیسا کہ ترتیب المدارک میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 53، کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ آپ کے شاگردان بھی تھے، تو کسی ایک شخص نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے امام مالک کی، ان سے کہا ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جنہیں صوفیہ کہا جاتا ہے، یأکلون کثیرا، وہ بہت کھاتے ہیں، ثم یأخذون فی القصائد، پھر وہ قصیدے پڑھتے ہیں۔ قصیدے ناظرین اکرام اشعار رسول کی شان میں اور فلاں قصیدے پڑھتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، ثم یقومون فیرقصون، پھر کھڑے ہو کر کے رقص کرتے، جھومتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں۔ اب دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے، اور ان سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں صوفیہ کا یہ حال ہو گیا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، جن کی پیدائش 93 ہجری میں ہے، کہ اس زمانے میں 2 صدی ہجری کی بات ہے کہ وہاں صوفیہ کا یہ حال ہو گیا کہ وہ جھومنے لگتے تھے، جھومتے تھے، گھومتے تھے اور قصیدے پڑھتے تھے، اشعار
پڑھتے تھے، گنگناتے تھے، گاتے تھے اور کھایا کرتے تھے خوب۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو تعجب ہوا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں تھے، دار السنہ میں تھے، سنت جہاں پر غالب تھی، صحابہ کی اولادیں، صحابہ کے شاگردان، اس لیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مالک عن نافع عن ابن عمر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تابعی سے روایت کرتے ہیں، نافع سے، تابعی تابعی سے۔ ناظرین اکرام، جنہوں نے رسول کو دیکھا انہیں صحابی کہتے ہیں، جنہوں نے رسول کے صحابی کو دیکھا اسے تابعی کہتے ہیں، جنہوں نے تابعی کو دیکھا انہیں تابعی کہتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث روایت کرتے ہیں وہ نافع سے۔ نافع کون ہے؟ یہ عبداللہ بن عمر کے غلام ہیں، ان کے شاگرد ہیں، بڑے عالم دین ہیں۔ امام مالک ان سے روایتیں لیتے تھے، مدینہ میں وہ رہتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جب بتایا گیا کہ ایسے لوگ ہیں تو امام مالک نے کہا کیا وہ بچے ہیں؟ کیا وہ چھوٹے بچے ہیں جو اس طرح سے کرتے ہیں؟ انہیں لگا کہ چھوٹے بچے ہوں گے شاید ایسا کرتے ہوں، تو جواب دیا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو امام مالک نے دوسرا سوال کیا، امجانین، کیا یہ لوگ پاگل ہے، مجنون ہے، کیا ان کی عقل خراب ہو گئی ہے؟ تو جواب ملا نہیں، قوم مشائخ، یہ پاگل یا بچے نہیں ہیں، یہ مشائخ ہیں، علم والے، یہ مشائخ، شیخ کی جمع مشائخ ہے۔ کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، ما سمعت ان احدا من اہل الاسلام يفعل هذا، میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی مسلمان ایسا کام بھی کرتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی مسلمان بھی ایسا کام کرتا ہے کہ وہ جھومتا ہے، ناچتا ہے، گاتا ہے۔ اب سوچیں ناظرین اکرام، صوفیہ کے اندر جو خرابی پائی جاتی ہے، عقیدے کی خرابی کے ساتھ ان کا جو منہج ہے، طریقہ کار ہے عبادتوں کا، اس کے اندر کیا چیزیں عبادت ہے؟ ان کے نزدیک گھومنا بھی عبادت ہے، جھومنا بھی عبادت ہے، اور سروں کو گھما کر کے رقص کرنا، ناچنا، ان کی نعوذ باللہ یہ عبادت ہے، ثواب کی چیز ہے۔ امام مالک سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی بچے ہوں گے یا پاگل اور مجنون ہوں گے۔ جب بتایا گیا کہ نہیں وہ مشائخ ہیں، صوفیہ ہیں، تو امام مالک نے کہا کہ میں نے کسی مسلمان کے بارے میں ایسا نہیں سنا کہ وہ یہ سب کام کرتا ہو، یہ سلف کا یہ معاملہ ہے۔ بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں مروان بن محمد الدمشقی، امام مالک رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں سے، وہ کہتے ہیں ثلاثۃ لا یؤتمنون فی دین، تین لوگ ہیں جن پر دین کے معاملے میں بھروسہ نہیں کر سکتے، تین لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے دین کے معاملے میں۔ نمبر ایک الصوفی، وہ شخص جو صوفی ہے، صوفیہ میں سے، اس پہ دین پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بڑی عبادت کریں گے لیکن ان کے اوپر بھروسہ کر کے عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا والقصاص، قصاص وہ شخص جو قصے کہانیاں سنانے کو مشغلہ بناتا ہے، لوگوں کو قصے سنا کر کے ہنساتا ہے، رلاتا ہے، ان کے دل کو بہلاتا ہے۔ وہ دین کے علم سے، عقیدے سے، احکام سے، معاملات سے وہ غافل ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، لیکن لوگوں میں مشہور ہوتا ہے قصے سنانے میں، کہانیاں سنانے میں۔ ایسے لوگوں کو قصاص کہا جاتا ہے۔ سلف نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے، کیونکہ قصے کہانیاں یہ پورا دین نہیں ہے۔ یقیناً جو صحیح قصے ہیں، ثابت شدہ قصے ہیں، وہ دین کا حصہ ہے، پورا دین یہی نہیں ہے۔ پورا دین عقیدے پہ سب سے پہلے مشتمل ہے، پھر سنتوں پر مشتمل ہے، بدعت سے بچنے پر مشتمل ہے۔ تو دو لوگ، پہلا تو صوفی ہے جس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، دوسرا کہا وہ جو قصہ گوئی کرتا ہے اس پہ، اور تیسرا کہا وہ مبتدع یرد علی اہل الاہواء، اور تیسرا وہ بدعتی جو دوسرے بدعتیوں پہ رد کرتا ہے، خود بدعتی ہے لیکن دوسرے بدعتیوں کا جواب دیتا ہے، اس کی بات پہ بھروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جواب دے رہا ہے، وہ خود بھی غلطی کرے گا۔ اسی لیے کئی ایسے لوگ ہیں جو خود صوفی ہیں، گمراہ ہیں، دوسرے قبر پرستوں کا جواب دیتے ہیں، ان کی غلطیوں کا جواب دیتے ہیں۔ ایسے بدعتیوں کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مروان بن محمد الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردان میں سے ہیں۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، کہتے ہیں ان کی شاگرد یونس بن عبد الاعلیٰ کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا۔ کیا کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ؟ جیسے مناقب الشافعی کے اندر ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے لو ان رجلا تصوف اول النہار، اگر کوئی آدمی دن کے شروعات میں صوفی ہو جائے، صوفیہ میں شامل ہو جائے، صوفی بن جائے، لم یأتی علیہ الظہر الا وجدتہ احمق، صبح صبح صوفی بن جائے، ظہر آنے تک وہ بے وقوف ضرور ہو جائے گا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 204 ہجری میں ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے، امام 150 ہجری میں ان کی پیدائش ہے، 204 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ وہ کہتے اس زمانے کی بات ہے، 2ری صدی ہجری 3ری صدی ہجری، کہ ایسے لوگ جو صوفیہ ہیں وہ احمق ہوتے، ان کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے، یہ ان کا قول ہے۔ بلکہ
ایک اور مقام ہے جس میں کہتے ہیں صحبت الصوفیہ، میں نے صوفیہ کی صحبت اختیار کی، بعض کہتے ہیں ہم نے صوفیہ کے ساتھ رہے لیکن ہم نے ان سے کچھ نہیں سیکھا، فمن انتفعت منہم، ہمیں ان سے کوئی نفع نہیں ہوا سوائے کچھ باتوں کے. جیسے ایک بات ان کے یہاں چلتی تھی کہ وقت جو ہے تلوار کی طرح ہے، اگر تم نہیں کاٹو گے تو تمہیں کاٹ دے گا. اور دوسرا، تمہارا نفس اگر تم اسے حق میں مشغول نہیں کرو گے تو تمہیں غلط چیزوں میں مشغول کر دے گا. کہا یہ دو باتوں کا ہی فائدہ ہوا، ورنہ ان کے پاس ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ صوفیہ کی جو جماعت ہے وہ جہلا ہیں، وہ قرآن کی تفاسیر نہیں جانتے، سنتیں نہیں جانتے، صحابہ کا طریقہ، صحابہ کی عبادتیں نہیں جانتے، رسول کی زندگی نہیں جانتے، اور رسول نے کیسے شریعت پہ عمل کیا وہ نہیں جانتے، صحابہ کے فتووں کو نہیں جانتے، صحابہ کے شاگردوں کی تربیت کیسے ہوئی، صحابہ کے شاگرد کیسے زندگی گزارتے تھے وہ نہیں جانتے. چونکہ وہ جہلا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی ناظرین اکرام، جو صوفیہ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں چلو، اللہ کے لیے دین کا کام کرو. اللہ کے دین کے نام پہ لوگ نکلتے ہیں لیکن کیا سیکھ کر آتے ہیں؟ جب انہیں خود توحید نہیں پتہ، سنت نہیں پتہ، بدعت پہچاننے کا ضابطہ انہیں نہیں معلوم ہے، حلال و حرام پہچاننے کا طریقہ انہیں نہیں معلوم ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. اس وجہ سے ناظرین اکرام سلف نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے. اس سے ناظرین اکرام صوفیہ کے اندر ان کے مختلف ادوار میں ان کی بہت ساری گمراہیاں رہیں، بلکہ وہ الگ الگ نظریات کے حامل رہے. بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم اللہ میں فنا ہو گئے، اور ایسے لوگ بھی ہوئے جنہوں نے اپنے لباس تک نکال دیا کہ ہمیں لباس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور برہنہ رہنے لگے، اور وہ نہ نہاتے تھے، نہ وہ کوئی نماز پڑھتے تھے، نہ کوئی عبادت کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ میں فنا ہو گئے، اب ہمیں کوئی چیز کی حاجت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور لوگوں سے بھیک مانگنے لگے. اور بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا ہم مجبور ہیں، جو ہم کرتے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرواتا ہے، اور ایسے گمراہ نظریات. اور بعض وہ ہیں جو مردوں کے پیچھے لگ گئے، وفات شدہ لوگوں کے پیچھے لگ گئے، ان کی قبروں کے پاس، ان کے مزاروں کے پاس وہ ان کا وقت لگنے لگا، اور وہ اسی میں پوری طرح سے گم ہو گئے. اور بعض ایسے لوگ بھی صوفیہ میں رہے جنہوں نے ایسے وظیفے لوگوں کو دیے جن وظیفوں کے اندر سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے، بلکہ سلف صالحین نے بدعتیوں کی کتابیں پڑھنے سے، ایسے گمراہ صوفیوں کی کتابیں پڑھنے سے، علم حاصل کرنے سے، استفادہ کرنے سے سلف نے منع کیا ہے. ابو بکر طرطوشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مذہب الصوفیہ، صوفیہ کا جو مذہب ہے، بطالۃ و جہالۃ و ضلالہ، یہ پورے کا پورا جہالت پر مشتمل ہے، گمراہی پر مشتمل ہے. اور آگے کہتے ہیں اسلام تو اللہ کی کتاب اور سنت رسول کا نام ہے. یہ لوگ اس سے بہت دور جا چکے ہیں، ان کے پاس نہ عقل ہے اور نہ سمجھ بوجھ ہے. اسی لیے علماء نے مختلف کتابوں میں صوفیہ کی گمراہیوں کا ذکر کیا ہے، جیسے تلبیس و ابلیس ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر لوگوں نے کتابیں لکھی، تصنیف کی کہ وہ ایسے لوگ جنہوں نے شریعت کا نقصان کیا، لوگوں کا نقصان کیا. اور بعض لوگوں نے تو گمراہی کی حدوں کو پار کیا اور کہا اسلام کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ظاہر جو لوگ عمل کر رہے ہیں، باطن یہ ہے کہ نماز کا معنی دل کا ذکر ہے، اور زکوٰۃ کا معنی فلاں ہے، اور حج کا معنی یہ، حج کا معنی وہ نہیں کہ جو مکہ میں جا کے کرتے ہیں، مینا مزدلفہ میں کرتے ہیں. ایسا دین کی تشریح کی گئی. یہ ضلالتیں، یہ گمراہیاں ہیں، ایسے جہلا ہیں کہ جن کی جہالت اگر انسان کے پاس علم ہو تو اسے واضح ہو جائے گی. محمد امان جامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ کوئی شخص تھا جو صوفی تھا، اور وہ لوگوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، لوگوں کی بڑی بھیڑ اس کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اور بڑا مشہور و معروف تھا. اس کا یہ معاملہ تھا کہ جب وہ اپنی جگہ پر عبادت کرنے کے لیے ہوتا تھا اور نماز کا وقت ہو جاتا تو وہ اپنے طلباء کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو، مریدوں کو، سب کو بھیج دیتا تھا، اور اپنے اوپر ایک کپڑا اوڑھ لیتا تھا. اور جب اس سے پوچھا جاتا تو کہتا کہ اب میری نماز میں مکہ میں ادا کرتا ہوں، افریقہ میں رہ کر کے مکہ میں نماز ادا کرتا ہوں. کہتے ہیں ایک زمانے تک لوگ مانتے رہے. محمد امان جامی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے کہ پھر یہ سوال کیا اس سے کہ آپ سوچئے افریقہ میں جب نماز کا وقت ہو اور لوگ نماز کو چلے گئے، لیکن وہ جو پیر ہے، صوفی ہے، وہ نہیں گیا اور وہ مکے میں نماز پڑھ رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر افریقہ میں ظہر کا وقت ہے تو کیا مکے میں بھی ظہر کا وقت ہوگا؟ سبحان اللہ. ناظرین اکرام، سوچنے والی بات ہے. اگر جس کے پاس عقل ہے وہ سوچے گا اس کو کہ ظہر کی نماز کا افریقہ میں ہے تو کیا اسی وقت حرم میں بھی ظہر کا وقت ہوگا؟ یہاں پر اگر عصر کا وقت ہے تو کیا وہاں پر بھی عصر کا وقت ہوگا؟ یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والے لوگ ہیں، اور ان کے پاس خود عقل نہیں ہوتی ہے. لہٰذا تصوف اور صوفیہ
ان کا اللہ کے اولیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ توحید پرست، متبع سنت، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے حدود کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں حقیقی معنوں میں اللہ کے اولیاء کہا جاتا ہے۔ صوفیت کی جب بات آتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صوفیت کا تعلق حضرت علی بن ابی طالب سے ہے، وہ سلسلہ جا کر کہ حضرت علی بن ابی طالب سے ملتا ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں سے وہ ہوتے ہوئے حسن بصری، رابعہ بصریہ، اویس قرنی اور حضرت علی بن ابی طالب۔ یہ پورے کا پورا جھوٹ ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب صوفیت کا آغاز، اس کی ابتدا کب ہے، اسی کے بارے میں اختلاف ہے۔ جنہوں نے تاریخ لکھی ہے، مورخین نے فرقوں کی تاریخ لکھی ہے، صوفیت جو فرقہ ہے، گمراہ فرقہ، اس کی ابتدا کب ہوئی، اسی میں اختلاف ہے۔ تو یہ کہنا یقین کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شروع ہوا، اس سے سری جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلفۂ راشدین میں سے تھے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص تھے جنہوں نے رسول کے زمانے کو پایا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے، اپنی والدہ کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، جن کی فضیلتیں آئی ہیں احادیث کے اندر۔ تو ان لوگوں کا صوفیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کتاب و سنت کے پابند تھے، جو شریعت میں ہے اسی پر وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ناظرین اکرام، سب سے پہلے کس شخص نے اپنے آپ کو صوفی کہا، جس کے سب سے پہلے صوفی کہا گیا، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض اہل علم کہتے ہیں سب سے پہلے جس کو صوفی کہا گیا، صوفی سے اس کی شناخت ہوئی، وہ شخص ہے ابو ہاشم الکوفی، اور اس کی وفات ہوئی ہے 150 یا 162 162 ہجری میں ہوئی ہے شام میں، جبکہ وہاں پہ منتقل ہو گیا۔ سفیان ثوری کے زمانے کا تھا یہ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ جو ابو ہاشم الکوفی ہے اسے سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ یہ صوفی تھا۔ اور بعض مورخین نے کہا عبد الکریم یا محمد، جس کی وفات 210 ہجری میں ہے، 210 میں اس کی وفات ہے، وہ سب سے پہلا شخص ہے جسے صوفی کہا گیا۔ اور بعض نے یہ کہا کہ جابر بن حیان یہ سب سے پہلے شخص ہے جسے صوفی کہا گیا، جس کی وفات 208 ہجری ہے۔ یعنی ناظرین اکرام آپ دیکھیں سب سے پہلے صوفی کسے کہا گیا، کون پہچانا گیا کہ ہاں یہ صوفی ہے۔ اس سلسلے میں جتنے بھی نام آئے، چاہے ابو ہاشم الکوفی ہو، جابر ابن حیان ہو، یا پھر عبد الکریم ابو محمد ہو، یا اسی طرح سے دوسرے جو مشہور نام ہے حارث المحاسبی وغیرہ، یہ سب 150 ہجری کے بعد کی بات ہے۔ یعنی 150 سال کے بعد کوئی شخص جسے صوفی کہہ کے پکارا جا رہا ہے، تو کیسے اس سلسلے کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ حسن بصری سے اور اویس قرنی سے جا کر جوڑ رہا ہے؟ یہ سراسر جھوٹ ہے ناظرین اکرام، اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ صوفیہ نے حقیقت میں بہت بڑا مکر یہ کیا کہ لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے انہوں نے بہت خوبصورت نام لیے، انہوں نے بہت سارے رقص کرنے کے لیے، ڈانس اور ناچ کرنے کے لیے، اور گانے کے لیے قوالیوں کی ایجاد کی، جھومنے کے لیے رقص کو شروع کیا، اور کہا کہ وجد ہے، ہمارے دل میں ایک کیفیت آ جاتی ہے، ہم گم ہو جاتے ہیں اللہ میں۔ یہ سب غلط کام انہوں نے اپنے نفس کی تسلی کے لیے شیطان کے راستے پر چل کر کیا ہے۔ بلکہ علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تصوف ہے یا صوفیت ہے، اس صوفیت کی ابتدا حضرت خلفۂ راشدین کے عہد میں نہیں ہوئی ہے، بلکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی نہیں ہوئی، بلکہ یہ اس کی جو شروعات ہے کوفہ میں ہوئی ہے، اور کوفہ فارس سے، آگ کے پجاری جو فارسی ہیں ان کے علاقے کے قریب کوفہ میں اس کی شروعات ہوئی، اور یہ لوگ فلسفے سے بہت زیادہ متاثر تھے، یونانی فلسفہ، اور اسی طرح وہ عمل کرنے میں اہل کتاب کے یہود و نصارہ کے جو علماء تھے ان سے متاثر تھے۔ یعنی صوفیت کی جو شروعات ہوئی ہے وہ کوفہ میں ہوئی ہے، 150 کے بعد ہوئی ہے، اور یہ کوفہ فارسیوں کے ملک کے قریب تھا، جس سے انہوں نے وہاں کے پادریوں کو دیکھا اور یہودیوں کے علماء کو دیکھا، وہاں کے ان کے جو عمل کرنے والے لوگ تھے ان سے، اور ان کے فلسفے کو دیکھ کر کے، ان کی منطق کو سیکھ کر کے وہاں سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کا آغاز کیا۔ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ناظرین اکرام۔ لہٰذا صوفیت کے بارے میں یہ کہنا کہ صوفیت کا تعلق اللہ کے اولیاء سے، یہ جھوٹ ہے اور بہتان ہے، اور صوفیت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ سلسلہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا کر کے ملتا ہے، یہ باطل ہے، اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، جب صوفیہ کی بات ہوگی، ناظرین اکرام، ان کے گمراہ کن غلط عقیدے اتنے زیادہ ہیں کہ اسے ہم مختلف دروس میں بھی پوری طرح سے نہیں گھیر سکتے، اس قدر گمراہ کن ان کے اعتقادات ہیں۔ ناظرین اکرام، صوفیہ کے یہاں ایک خاص چیز پائی جاتی ہے، وہ گمراہ کن اعتقاد ہے سلسلہ وار بیعت کا،
کہ ان کے سلسلے ہوتے ہیں بیعت کی، کوئی قادری ہوتا ہے، کوئی چشتی ہوتا ہے، کوئی سہروردی ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ جو سلسلے ہیں بیعت کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا چاہتا ہے، اللہ سے جڑنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ کسی سلسلے سے جڑ کر کے، قادری، چشتی، سہروردی، کسی سلسلے سے جڑ کر کے وہ کسی شیخ اور پیر کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں بیعت یہ حکمران کی ہوتی ہے، بادشاہ کی ہوتی ہے، حاکم وقت کی ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی گئی، صحابہ نے بیعت کی، اور رسول کے بعد صرف ابو بکر صدیق کی بیعت کی گئی، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بعد عمر بن خطاب کی بیعت کی گئی رضی اللہ عنہما۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف حکمران کے ساتھ ہے، حاکم کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ بیعت کسی عام مسلمان سے، عالم سے، پیر سے، فقیر سے کوئی بیعت نہیں ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کا آغاز کیا بیعت کا سلسلہ، اور اپنے پیر کے لیے، اپنے پیر کے لیے ان کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان پیغام اور اللہ اور ہمارے درمیان جوڑنے والا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اور ان کے یہاں ناظرین اکرام جو صوفیہ ہیں، بہت بڑا نظریہ پایا جاتا ہے وسیلے کا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اولیاء کا سہارا لینا ہوگا، اپنے پیر کا سہارا لینا ہوگا۔ اسی لیے صوفیہ کے بارے مشہور واقعات ہیں ناظرین اکرام، آپ نے سنا ہوگا جنید بغدادی کی طرف منسوب واقعہ کہ کوئی شخص ہے جو پانی میں ڈوب رہا تھا، اور پانی میں ڈوبتے ہوئے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو ڈوبنے لگتا ہے، اور پھر جیسے وہ جنید بغدادی کو پکارتا ہے تو فوراً وہ پانی میں اوپر آنے لگتا ہے، بچنے لگتا ہے، اور جیسے ہی اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اپنے پیر کی جگہ اور اس صوفی کی جگہ میں اللہ کو پکاروں، تو فوراً ڈوبنے لگتا ہے۔ پھر دوبارہ اسے خیال آتا ہے کہ نہیں، مجھے انہی کو پکارنا چاہیے، جنید بغدادی کو۔ جیسے جنید بغدادی کو پکارتا ہے وہ پانی کے اوپر آنے لگتا ہے، اور جب وہ وجہ پوچھتا ہے جنید بغدادی سے تو اسے جواب یہ ملتا ہے کہ تم اللہ تک تو بہت دور ہے، سب سے پہلے تم مجھ تک پہنچو، اور پھر اس کے بعد اللہ تک پہنچنے کی منزل ہے۔ تو گویا کہ صوفیہ کے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے، اور جو شیطان کے اولیاء ہیں ان کے یہاں یہ صفت پائی جاتی ہے، وہ اللہ اور بندوں کے درمیان دوسروں کو وسیلہ بناتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ وسیلہ جو حقیقی وسیلہ ہے، وہ حقیقی وسیلہ ہے عمل صالح اور تقوی۔ سورہ اسراء آیت نمبر 57 میں اللہ کہتا ہے، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے، دونوں جگہ پر اللہ نے وسیلے کا ذکر کیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو، وسیلے کو اختیار کرو، اور اس کے راستے میں خوب کوشش کرو، خوب محنت کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا ناظرین اکرام؟ اس کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس نے، ان کے شاگرد عطا نے، امام مجاہد نے، ان تمام سلف نے اس کا معنی کیا ہے وسیلے کا القربہ، نیکی اختیار کرو، نیکی اختیار کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے قریب آنے کے لیے نیکی اختیار کرو۔ اسی لیے آگے کہا گیا وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرو، اس کے راستے میں کوشش کرو، قتال کرو۔ اور بعض نے اس کا معنی کیا جسے امام قتادہ ہیں، قد تقربوا الیہ بما یرضی، اے لوگوں جو کچھ عمل تم جانتے ہو جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے وہ عمل کرو۔ یعنی اس آیت کریمہ میں لوگوں کو عمل کی ترغیب دی گئی ہے، لوگوں کو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک پہنچنے کے لیے تم لوگوں کو پیروں کو، فقیروں کو اور ولیوں کو وسیلہ بناؤ، ایسی کوئی تفسیر اہل علم نے نہیں کی ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، ہم اپنے اس موضوع میں اختتام تک پہنچ رہے ہیں۔ اولیاء اللہ جو اللہ کے حقیقی اولیاء ہیں، جو حقیقی اللہ کے نیک بندے ہیں، وہی متقی ہیں، وہی پرہیزگار ہیں۔ متقیوں کو جو صفات آپ کے سامنے تفصیل سے آئی ہیں، وہی صفات اللہ کے اولیاء کی ہیں۔ اولیاء ہی متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اولیاء کے حوالے سے شیطان کے اولیاء کی کچھ صفات میں نے بتائیں پچھلے درس میں۔ اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کی جو صفات ہیں، متقی و پرہیزگار وہ ہوتے ہیں، ان کی کچھ خصوصی صفات میں واضح کر دیتا ہوں تاکہ فرق ہو ان لوگوں کے درمیان
اور جن لوگوں نے صوفیہ کو کہا کہ یہ حقیقت میں اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے اولیاء کون ہیں ناظرین اکرام؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اولیاء کی پہلی صفت جو مجھے آپ کے سامنے آج رکھنی ہے، وہ صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کو پکارنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے مناجات کرنے والے، گڑ گڑانے والے ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ کے اولیاء نہیں ہوتے، صوفیہ، گمراہ، اور وہ لوگ جو شیطان کے اولیاء ہیں، وہ اللہ کو نہیں پکارتے، وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کو پکارتے، عبد القادر جیلانی کو پکارتے، علی رضی اللہ عنہ کو پکارتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ کے اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت 186 میں اللہ کہتا ہے اذا سألک عبادی عنی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، اللہ نے کہا میرے بندے، فإنی قریب، تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے فلیستجیبوا لی، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریں۔ سورہ نمل آیت نمبر 62 میں اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ سورہ نمل آیت نمبر 62 میں اللہ کہتا ہے کون ہے جو مصیبت میں پھنسے لوگوں کی دعا کو سنتا ہے، کون ہے جو ان سے مصیبت کو دور کرتا ہے، کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی معبود ہے؟ یعنی اللہ کے اولیاء اللہ ہی کو مشکل کشا مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ پوچھتا ہے کون ہے جو مضطر مجبور لوگوں کی آواز کو سنتا ہے، اللہ ہی ہے، کون ہے جو مصیبت کو دور کرتا ہے، وہ اللہ ہے، قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ ناظرین اکرام، یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے کہ اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ سورہ غافر آیت نمبر 60 میں اللہ کہتا ہے وقال ربکم ادعونی، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، وہ مزاروں پر جا کر نہیں گڑ گڑاتے، وہ غیر اللہ کو نہیں پکارتے۔ صحیح بخاری حدیث 1145، صحیح مسلم 758، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات آخری پہر کو آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے میں اس کی مغفرت کروں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکارتا ہے اور اولیاء اس پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ اللہ کے اولیاء نہیں ہو سکتے۔ اور ناظرین اکرام، اولیاء اللہ کی دوسری اہم صفت ہے وہ یہ کہ اولیاء اللہ شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں، وہ شریعت سے جاہل نہیں ہوتے، وہ قرآن مجید کو، تفسیر کو، کتب احادیث کو، کتب آثار کو، سلف صالحین کے طریقہ کار کو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، یہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ سورہ توبہ آیت 122 میں اللہ کہتا ہے فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ یہ گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کو سیکھے، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور لوٹنے کے بعد اپنے قوم کے لوگوں کو وہ ڈرائے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بچ سکیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں کہا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور جو علم والے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس آیت میں علماء کی تعریف کی گئی ہے، علم والوں کی تعریف کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم والوں کے درجات يرفع الله الذين اوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات فيما بينهم اذا فعلوا ما امروا به۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں لیکن جو ایمان کے ساتھ علم والے ہیں، جتنا ان کے پاس علم ہے ان کے درجات اس سے اسی قدر وہ اونچے درجات والے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء اللہ کے قریبی ہوتے ہیں، اللہ کے خصوصی ہوتے ہیں، بہت اونچے درجے کے ہوتے ہیں، تو قرآن کی آیت سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے ذریعے سے اللہ کے پاس درجات مومن کو ملتے ہیں۔ لہٰذا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو علم والے ہیں ان کا درجہ اہل ایمان پر جن کے پاس وہ علم نہیں ہے ان کا درجہ ہوتا ہے جس قدر ان کے پاس علم موجود ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، علم کا حاصل کرنا، علم کے لیے محنت اور مشقت کرنا، یہ ان کا طریقہ ہے۔ بلکہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2699، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم حاصل کرنے کے راستے پر نکلتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو جن صوفیہ کے بارے میں خاص بات جو اہل علم نے ذکر کی ہے کہ وہ جہلا جاہل ہوتے ہیں اور دین کے علم کے دشمن ہوتے ہیں، لوگوں کو دین کا علم سیکھنے سے روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ زیادہ سیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم نور ہے، جتنا آپ کے پاس علم ہے اتنا آپ کے پاس روشنی ہے،
نور ہے، راستہ آپ کو اتنا واضح نظر آئے گا۔ یہ اولیاء اللہ کی خوبی ہے، اس لیے کہ جنت کا راستہ جن کے لیے آسان کیا جاتا ہے وہ ان کے لیے ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور جو یہ کہے کہ اللہ کے اولیاء ہیں لیکن علم نہیں ہے، قرآن نہیں جانتے، حدیثوں کی کتابیں نہیں پڑھی انہوں نے، اور سلف صحابہ کے طریقے کو نہیں جانتے، صحابہ کے آثار فتوے نہیں جانتے، ان کے عقیدے نہیں جانتے، اور عقیدے کی کتابیں انہوں نے نہیں پڑھی ہیں، تو یہ اللہ کے اولیاء نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن حدیث یہ کہتی ہے، صحیح سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2159، اللہ کے نبی فرماتے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یعنی انبیاء کی جو اتنی بڑی عظیم وراثت ہے وہ علم ہے۔ اب کوئی آدمی اللہ کا ولی بھی ہے اور اس کے پاس علم نہیں ہے، جب نبیوں کی وراثت اس کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ دنیا کا اونچا شخص کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ناظرین اکرام، علم ایک شناخت ہے کہ اللہ کا ولی ہے، اور جو علم سے دور ہو، دور کرتا ہو، لوگوں کو بھٹکاتا ہو کتاب و سنت کو سیکھنے سے، قرآن پڑھنے سے، قرآن سمجھنے سے، تو جان لیں کہ وہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، اولیاء اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت ہے، وہ صفت یہ ہے کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ محنت اور مشقت کر کے کماتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، وہ لوگوں پر بوجھ بنتے نہیں ہیں اور لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر چل کر کے وہ اپنی طاقت کا، اپنے جسم کا استعمال کر کے، اپنے عقل کا استعمال کر کے وہ کماتے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے اولیاء ہیں حقیقی معنوں میں، اس لیے کہ آج جو صوفیت ہے اور ایسے لوگ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں اور وہ کماتے نہیں ہیں، محنت نہیں کرتے، بلکہ لوگوں سے مانگ کر کے کھاتے ہیں، جبکہ اللہ نے انہیں صحت مند جسم دیا ہے، ان کی بازوؤں میں طاقت دی ہے، انہیں عقل دی ہے، سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ کماتے نہیں ہیں، محنت نہیں کرتے، لوگوں سے مال کھاتے ہیں، بلکہ انہیں باطل طریقے سے مال ہڑپتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر، غبن کر کے، تعویذیں لکھ کر کے، جھوٹے خوابوں کی تعبیر بتا کر کے، اور لوگوں کو دم کرنے اور رقیہ کے نام پر وہ لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ سورہ جمعہ آیت نمبر 9 اور 10 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان رکھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب اذان دی جائے جمعہ کے لیے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑے چلے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی جمعہ کی نماز کو آؤ، وذروا البیع، اور تجارت چھوڑ دو، اذان ہو گئی تجارت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہارے پاس علم ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز پوری ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ کیا مراد ہے اللہ کے فضل سے؟ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پابندی لگائی، اذان ہو گئی، اب تجارت نہیں کر سکتے، اب نماز ہو گئی، اجتماع ہو گیا، اور اجتماع کر کے آپ فارغ ہو گئے، نماز سے فارغ ہو گئے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ زمین پر پھیل جائیں اور اللہ کے فضل کو تلاش کریں، یعنی اللہ کے فضل سے مراد یہ رزق ہے، یہ روزی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ انسان حلال روزی کماتا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، محتاج نہیں ہوتا، اور دوسروں کی مدد کرتا ہے، اللہ کے دین پر خرچ کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے زمین پر پھیل جاؤ، اس لیے ابن ابی حاتم نے نقل کیا، جیسا کہ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ عراق ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب جمعہ کی نماز وہ پڑھ لیتے تو مسجد کے دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو کر کے وہ کہتے تھے، اے اللہ میں نے تیری بات کو سنا اور میں نے نماز ادا کر لیے، یعنی اذان سن کر کے تجارت چھوڑ دی، اب نماز بھی پڑھ لیے، اور اے اللہ تیرے حکم پر میں اب مسجد سے نکل کر کے پھیلنے کے لیے نکل رہا ہوں، باہر نکل رہا ہوں، جیسے تو نے حکم دیا کہ نماز ہو گئی تو پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اے اللہ تو نے حکم دیا، نماز پڑھ لی، اب نماز کے بعد میں نکل رہا ہوں، فرزقنی من فضلک، اے اللہ تو اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرما اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ طریقہ رہا سلف کا کہ وہ محنت کر کے کمانے والے تھے۔ سورہ ملک آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اس زمین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے ہموار بنایا ہے، لہٰذا اس پر سفر کرو، محنت کرو، مشقت کرو، اور اللہ کے رزق کو کھاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے 2072، آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، مقدام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی انسان نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بڑھ کر کے اچھی چیز نہیں کھائی ہے۔
اپنے ہاتھ کی کمائی سے بڑھ کر پاکیزہ کوئی چیز نہیں کھائی ہے. یعنی سب سے اچھا رزق، سب سے پاکیزہ رزق وہ ہے جو انسان محنت کر کے کماتا ہے، مانگ کر کے نہیں، اپنی عزت کو بیچ کر کے نہیں، بلکہ محنت کر کے. اب لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کے اولیاء ہیں، اولیاء ہیں تو پھر ان کا رزق بھی سب سے اچھا ہونا چاہیے، اور سب سے اچھا رزق وہ ہے جو محنت کر کے کمایا جائے. اور پھر اللہ کے نبی نے مثال دی کہ اللہ کے نبی جو داؤد ہے علیہ السلام، وہ بھی اپنے ہاتھ سے، اپنی محنت سے کاریگری کر کے جنگ کا لباس بنا کر کے بیچتے تھے، اور اس سے حلال رزق کو کھایا کرتے تھے. جبکہ آپ جانتے ہیں ناظرین، داؤد علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ وہ بادشاہ بھی تھے. بادشاہ ہونے کے بعد، حکومت اور خزانے ہونے کے بعد، وہ بھی چونکہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں وہ کھاؤں، لہٰذا وہ محنت کر کے اپنے ہاتھوں سے وہ رزق اپنے ہاتھوں سے کھایا کرتے تھے، جو سب سے پاکیزہ رزق ہے. اور شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 53، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ السلام: الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ اب القائم اللیل الصائم النہار. آپ نے فرمایا بیواؤں پر اور اسی طرح مسکینوں پر خرچ کرنے والا شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا رات میں نماز پڑھ کے دن میں روزے رکھنے والے کی طرح ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کے راستے میں لڑنے کی فضیلت ملے، اسے چاہیے کہ وہ بیواؤں پہ خرچ کرے، وہ مسکینوں پہ خرچ کرے. اب ناظرین اکرام، ہم ایک طرف یہ کہیں اللہ کے ولی ہیں اور وہ خود لوگوں پر خرچ کر کے ثواب کمانے کے بجائے وہ دوسروں سے مانگ رہا ہے اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے لوٹ رہا ہے. ناظرین اکرام، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. لہٰذا گمراہ شیطان کے جو اولیاء ہیں، ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کی قسمت دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ جادو کرتے ہیں اور تعویذیں لکھ کر کے دیتے ہیں، اور غلط طریقوں سے دم کرتے ہیں، اور لوگوں کو غلط خواب کی تعبیریں بتاتے ہیں، اور ان سے مال ہڑپتے ہیں اور لوٹتے ہیں، اور لوگوں کو غلط راہوں پر لگاتے ہیں، غلط کاموں میں لگاتے ہیں، اور ایسی چیزوں کا حکم دیتے ہیں جن کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے. اسی طرح ناظرین اکرام، اولیاء اللہ کی صفت یہ بھی ہے کہ اولیاء اللہ پاک صاف ہوتے ہیں، نظافت کا خیال کرتے ہیں. جیسا کہ ہم سب اور آپ سب جانتے ہیں کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، مشہور بات ہے جو ہم سب جانتے ہیں. اور اللہ کے جو اولیاء ہیں ناظرین، آج جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، آپ ان کا لباس دیکھیں، ان کا جسم دیکھیں، اس قدر وہ بری حالت میں ہوتے ہیں. اللہ کے اولیاء ایسے نہیں ہیں. سورہ شورى آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی صفات کو، ان کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے کہ کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں. اللہ کے اولیاء وہ ہیں والذین استجابوا لربہم، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات پر لبیک کہتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں. یہ اللہ کے اولیاء ہیں کہ اللہ کی بات کو مان کر نماز قائم کرتے ہیں. اللہ کی بات جب مان رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنو آدم اپنی زینت کو اختیار کرو، ہر مسجد کے وقت، ہر عبادت کے وقت تم زینت کو اختیار کرو، خوبصورتی کو اختیار کرو، پاک صاف ہو کر کے، مزین ہو کر کے اللہ کے لیے نماز پڑھو اور عبادت کرو. یہ قرآن مجید کا حکم ہے. اب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے لیکن وہ پاک صاف نہیں رہتا، زینت اختیار نہیں کرتا، خوبصورتی اختیار نہیں کرتا، ناظرین یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 91، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ اللہ بہت خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. خوبصورتی ناظرین اکرام ایک تو وہ شکل ہے، وہ رنگ ہے جس پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن انسان خوبصورت ہو، پاکی صفائی کے ذریعے سے انسان کا جسم پاک ہو، اس کا لباس پاک ہو، اس کا سر، اس کے بال مرتب ہوں، اس کے ناخن اور مخصوص چیزیں جنہیں نکالنے کا حکم دیا گیا ہو اسے نکال دیا گیا ہو، اس طرح سے خوبصورتی کو اختیار کرے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 897، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما، ہر مسلمان پر یہ حق ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ 7 دن میں ایک مرتبہ ضرور غسل کرے. یغسل فیہ رأسہ وجسدہ، جس میں وہ اپنے سر کو بھی دھوئے اور اپنے جسم کو بھی دھوئے. بلکہ کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 883، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کوئی بھی مسلمان جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرتا ہے اور تیل لگاتا ہے،
خوشبو لگاتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے اور دو لوگوں کے درمیان جدائی نہیں کرتا، یعنی لوگوں کو ہٹا کر کے لوگوں کو کے سروں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے نہیں، بلکہ اتنا جلدی آتا ہے کہ لوگوں کو ہٹانے کی ضرورت نہ پڑے، اور وہ جتنا اللہ نے لکھا ہے امام کے آنے سے پہلے نماز پڑھتا رہتا ہے، دو دو رکعت، پھر جب امام آ جاتے ہیں تو غور سے خطبہ سنتا ہے اور خطبہ فارغ سے سن کر کے نماز پڑھ کر کے نکلتا ہے۔ آپ نے فرمایا الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، اس جمعہ سے لے کے اگلے جمعہ تک کی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ وہ لوگ جو صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان له شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہوں اسے چاہیے کہ ان کا اکرام کرے، ان کی عزت کرے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3508، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کے پاس سکہ تھا، سکہ کہتے ہیں ایک ایسا برتن جس میں آپ عطر رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا برتن تھا جس میں آپ عطر رکھتے تھے، یتطیب منہا، جسے اللہ کے نبی خوشبو لگا کر کے آیا کرتے تھے۔ اور صحیح سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 14، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم، کہ مسواک انسان کی منہ کو پاک کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے۔ ناظرین، ساری حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو پاک صاف ہوتے ہیں، اپنے جسم کو صاف رکھتے ہیں، خوبصورتی اختیار کرتے ہیں، غسل کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے بالوں کو مرتب رکھتے ہیں، اللہ نے جو انہیں بال دیے، چاہے سر کے چاہے داڑھی کے، ان کا اکرام کرتے ہیں، اسے کنگھی کرتے ہیں اور خوشبو کا استعمال کرتے ہیں اور مسواک کرتے ہیں، اپنے منہ کو صاف رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہے اور ان سنتوں سے، ان فضیلتوں سے غافل ہو، ناظرین اکرام، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہماری اس کورس کے اختتام پر اولیاء اللہ اور کرامات اور شیطان کے اولیاء، اس پر ہماری گفتگو ہوئی۔ ناظرین اکرام، خلاصہ کلام کیا ہے؟ ہماری پوری گفتگو کا خلاصہ اگر ہم مختصر انداز میں سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اولیاء وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ مضبوط ایمان رکھتے ہیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مضبوط تھامے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی رسی کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء وہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اولیاء وہ ہیں جو اس کی فرض کردہ چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، عبادتوں کا اہتمام ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ توحید کے بعد سنت کی اتباع ان کے یہاں پائی جاتی ہے۔ عبادتوں میں فرض نمازیں ہوں، روزے ہوں، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اور جو حقوق اللہ نے ان پر رکھے ہیں، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، اڑوس پڑوس کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، ہر حق کا وہ خیال کرتے ہیں اور صحیح ڈھنگ سے ان حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو بدعت ایجاد نہیں کرتے اور کوئی نئی بات دین میں نہیں داخل کرتے، نہ عقیدے میں، نہ احکام میں، نہ معاملات میں، وہ اللہ کے دین میں کوئی اضافہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے روشن شاہراہ پر باقی ہوتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے، اس پر توکل کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتے، اپنی ذات سے لوگوں کو نہیں جوڑتے، اپنی ذات کی عبادت کی دعوت نہیں دیتے۔ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو خوشحالی میں بھی تنگی میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زندگی میں صبر کو لازم پکڑتے ہیں، شکر کو لازم پکڑتے ہیں۔ اور وہ لوگ اللہ کے اولیاء ہیں جو اپنے دل سے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی دل میں محبت ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے امید ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ کی طرف انابت اور رجوع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گہرا ربط ہے، اور اپنی زبانوں سے عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کی سربلندی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی وضاحت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو اپنی زبانوں سے وہ اب لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو اپنے جسم سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں،
اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور اس کے لیے وہ طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا، حج کرتے ہیں، اپنے جسم سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح اپنے مال سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے دین پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، محتاجین کا خیال کرتے ہیں، بیواؤں کا، یتیموں کا، کمزور لوگوں کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس شریعت کے سلسلے میں ان کا ایک گمان ہوتا ہے کہ یہی ہمارے لیے نجات ہے، اور وہ ہر فتنے کے دور میں، ہر مشکل حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو کبھی اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دیتے۔ یہ اللہ کے اولیاء ہیں جو رسول کی سنتوں سے محبت کرتے ہیں، اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو شیطان کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے اولیاء نہیں ہیں، وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نہیں بلکہ اپنے معبودوں کی طرف بلاتے ہیں، غیر اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اولیاء کی طرف بلاتے ہیں، اور قبر میں دفن لوگوں کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو بدعت ایجاد کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں۔ ان کے عقیدے خراب ہوتے ہیں، عقیدے صحابہ کی طرح ان کے نہیں ہوتے، ان کی عبادتیں صحابہ کی عبادتوں کی طرح نہیں ہوتی، ان کی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو کتاب و سنت میں ثابت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے اولیاء کہنے والے مزاروں پہ وہ ہوتے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ میں قبروں کو پختہ کرنا ناجائز ہے، قبروں پر بیٹھنا ناجائز ہے، قبروں پر لکھنا ناجائز ہے، قبروں پر چراغاں کرنا ناجائز ہے۔ شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو متواضع بنانے کا حکم دیا، اونچی قبروں کو آپ نے اپنی زندگی میں نیچ برابر کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ ناظرین اکرام، اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کے پابند ہیں۔ جو شیطان کے اولیاء ہوتے ہیں وہ اللہ کے دین کا نام استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کی پابندی، اس کا اہتمام، اس کا احترام ان کی زندگیوں میں نہیں ہوتا ہے۔ اور جب کرامات کی بات آتی ہے ناظرین، اس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کی زندگی میں جو توحید پرست ہیں، متبع سنت ہیں، دین پر استقامت اختیار کیے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور پر لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں۔ بے موسم کا پھل، اچانک اللہ کی ایسی مدد آتی ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اولیاء کی کرامت اور شیطان کے جو احوال ہیں اس میں فرق یہ ہے کہ جو شخص شرک کرتا ہو، بدعت کرتا ہو، اس کے ساتھ عجیب و غریب چیز پیش آتی ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کی اپنی مکاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کرامت مشرکوں کو نہیں ملتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرامت نہیں دیتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ لوگوں کو دھوکہ ہے، لوگوں کو فریب دیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کرامت کے سلسلے میں ہمارا اعتقاد ہے کہ سب سے بڑی کرامت ہے صحیح راستے پر قائم رہنا، استقامت اختیار کرنا، دین کو مضبوطی سے تھامنا، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحابہ میں سب سے کم کرامتیں جن سے سرزد ہوئیں، لیکن اس امت کے سب سے افضل شخص ہیں جنہیں جنت کے 8 دروازے سے پکارا جائے گا۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن زندگی میں ان کے پاس اتنی کرامتیں نہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں سب سے بڑی کرامت ہے، اور وہ معنوی کرامت یہ کیوں استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہماری گفتگو کا خلاصہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ناظرین اکرام، معزز پردہ نشین خواتین اسلام، الحمدللہ ہمارا جو ایک کورس تھا اولیاء اللہ، اولیاء الشیطان اور تقوی، یہ کورس ہمارا مکمل ہوا۔ 10 دروس پر مشتمل یہ کورس رہا ناظرین اکرام، جس کورس کو دعویٰ آف سلفیہ کے ذمہ داروں نے متعین کیا۔ بڑا ہی اہم اور بہت مفید کورس رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا، جو کچھ ہم نے سیکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی کمی، تقصیر رہی، خطا رہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ میں آخر میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کی تعریف بیان کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں دین کی باتیں سیکھنے، پڑھنے اور مدارسہ کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم دین کو سیکھیں، اور اس کے لیے اللہ نے ہمارے لیے وقت کو میسر کیا، وقت میں برکت دی اور آسانی کی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد، اس کی شکر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کے بعد میں دعویٰ آف سلفیہ کی تمام ممبران، تمام ٹیم کو بھی میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے اہم کورس کو ترتیب دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس کورس کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور جو کچھ آپ کی کوششیں اسلام کے لیے، توحید کے لیے، سنت کے لیے، منہج سلف کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں قبول فرمائے اور مزید اس میں برکت دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ
آپ کے کندھوں کو مضبوط کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے جہود کو قبول فرمائے، اور پھر جتنے بھی احباب اس کورس کی ترتیب میں، تنسیق میں اور ریکارڈنگ میں اور اس کے نشر کرنے میں اور کسی بھی طرح سے متعاون رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس کے بعد تمام مشارکین، مرد حضرات، خواتین، بچے، بڑے، بوڑھے، تمام کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت نکال کر کے اس کورس میں شرکت کی، اس کورس کو سنا، سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام کے کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہم نے اس کورس کو سنا اور سیکھا، مزید زندگی میں آگے علم نافع کے راستے کو اللہ ہمارے لیے آسان کرے اور علم کے راستے پر چلنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، سنا اور سمجھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد اور دویاف سلفیہ کے شکریہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین، الہ العالمین، جو کچھ ہم نے اس میں کوشش کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قبول فرمائے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔